السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کاملہ اور یقین واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبدالمجید ساری باپ کی سما خراشی کرتے ہوئے سیکنڈ ایئر کی انٹرمیڈیٹ یعنی سال دوم کی نظموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم نے جو اس سے پیچھے والی نظم پڑھی تھی جس کا عنوان آدمی تھا، اس سے آگے جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی تغیر، اور تغیر احسان دانش کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے تغیر۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تغیر میں پیغام کیا دیا گیا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں کہ اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر بہم کا نام ہے، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے، نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرمے سفر رہیں، بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں، شہروں میں انقلاب بیاباں میں انقلاب، شہروں میں انقلاب بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب شبستان میں انقلاب، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ نفیر فطرت سے لی گئی یہ نظم انتہائی خوبصورت نظم اور انتہائی پراثر نظم، جس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ احسان دانش جو ہیں وہ کس قسم کے شاعر تھے، اردو ادب میں ان کا مقام کیا تھا۔ تو نظم کی تشریح کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان دانش کا مقام و مرتبہ اردو ادب میں کیا تھا۔ ان کا جو اصل نام تھا، نام احسان الحق، اور تخلص احسان دانش کے ادبی نام سے معروف ہیں، اور کاندلہ میں انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے، جس کے سبب تعلیم و تربیت سے محروم رہے۔ نوعمری کا زمانہ محنت و مزدوری میں گزارا، پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی جاری کیا، چنانچہ ذاتی ذوق و شوق سے علم و ادب کا گہرا مطالعہ کیا، لاہور آ گئے جہاں معمولی ملازمت کرنے لگے، اور شعر و ادب کے شوق کے باعث شاعروں اور ادبی محفلوں میں جانے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی شاعری کی شہرت ہونے لگی، شاعری میں مخصوص رجحانات کی وجہ سے ان کا شمار بلند پایہ شعراء میں ہونے لگا، اور دانش کے مشاہدات، تجربات حیات خاصے وسیع اور گہرے ہیں۔ ان کی شاعری میں وسعت نظر اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ آپ نے زندگی، شاعری اور علم و فن میں جن بلندیوں کو چھوا وہ ان کی ذاتی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ احسان کی شاعری کا ابتدائی رنگ انقلابی میلانات رکھتا ہے۔ وہ زندگی کی تلخ ناکامیوں کا گہرا تجربہ رکھتے تھے، چنانچہ ان کی شاعری میں غریبوں اور محنت کشوں کے دکھ، درد اور رنج و آلام کے سچے
مرقع ملتے ہیں۔ احسان کی زبان سادہ مگر مؤثر الفاظ تراکیب ہے، دلکشی و دلفریب اور مانوس لہجے میں ٹھہراؤ اور علمی وقار موجود ہے۔ احسان نے ابتدا میں نظمیں لکھیں جو موضوعات کے تنوع، تازگی اور علم و ادبی نکھار کے باعث بہت مشہور ہوئیں، اور بعد ازاں وہ نظم کے ساتھ ساتھ غزل بھی کہنے لگے، جس میں ایک رچا ہوا شعری مذاق، فنی لطافت اور روایت کا احساس نمایاں طور پر ملتا ہے۔ احسان کی کتابیں چراغاں، آتش خاموش، جادہ نو، شیرازہ مقامات، گورستان اور جہان دانش شامل ہیں۔ آج جو ہمارے پاس سامنے نظم موجود ہے، تغیر، انتہائی خوبصورت نظم ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی زندگی، احسان دانش کی جو زندگی تھی وہ بے شمار تغیرات سے عبارت ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں، جس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ شاید اس نظم میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے زندگیوں کو تلخیوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، اور اس لیے ان کی زندگی کے مشاہدات اور تجربات بہت وسیع تھے۔ زیر بحث نظم تغیر کا آغاز اس دعویٰ سے ہوتا ہے کہ ان کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ زندگی مسلسل بدلتے رہنے کا نام ہے۔ کہ باقی نظم میں اس دعویٰ کو مختلف مثالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ احسان دانش انتہائی خوبصورت شاعر اردو ادب کے، اور انتہائی اچھا شعر کہتے تھے، بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت مزاج اور بہت ہی خوبصورت اشعار کہا کرتے تھے۔ احسان دانش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہم نشین، کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ کیا میرے دوست، میری اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی مسلسل بدلتے رہنے کا نام ہے۔ راتیں صبح کی جھلک کا انتظار کرتی ہیں، اور ہر آواز خاموشی سے ملنے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ خزاں کی طرف باغ کی بہار سفر کر رہی ہے، اور ہر پتی کی خاموشی میں ایک فسانہ چھپا ہوا ہے۔ خوشبو پھول سے نکلنا چاہتی ہے، اور موسم ہر دم بدلنا چاہتے ہیں۔ سورج اور چاند ہر دم حرکت میں رہ کر خوبصورت صبح و شام تخلیق کرتے ہیں۔ شہروں، ویرانوں، محفلوں اور باغوں میں ہر جگہ تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر تبدیلی کا جادو اثر نہ کر رہا۔ الغرض اس دنیا میں کسی کے نصیب میں سکون نہیں ہے۔ تو احسان دانش کہتے ہیں کہ اے میرے ہم نشیں، کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ ہم نشی کہتے ہیں ساتھی کو، رفیق کو، اور کلام کہتے ہیں شاعری کو۔ لا کلام جس میں کوئی کلام نہ ہو، یعنی قطعی مستند اور
اس کے بعد لفظ آتا ہے تغیر پہم. تغیر پہم ہے مسلسل تبدیلی. پہم کہتے ہیں مسلسل کو اور تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو. سحر کہتے ہیں صبح کی روشنی اور تجلی کہتے ہیں جلوہ روشنی کو. اس کے بعد صدا کہتے ہیں آواز کو اور فراق کہتے ہیں جدائی کو. خاموشی خاموش رہنا. اس کے بعد سوئے خزاں کہتے ہیں خزاں کا موسم، خزاں کی طرف جانا. بہار گلستان، گلستان میں بہار کا آنا. برق کہتے ہیں پتا. سکوت کہتے ہیں خاموشی کو اور سراپا فسانہ یعنی مکمل داستان، مکمل حقائق. یہ ان الفاظ کے معنی تھے جو یہاں پہ مشکل ہیں. تو احسان دانش کا چونکہ میں نے آپ کو تعارف کروایا اور میں نے آپ کو یہ بھی بات باور کروائی کہ احسان دانش انتہائی خوبصورت اور اچھے شاعر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ سمجھے کیا جاتے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں. اور اگر آپ کو کبھی زندگی میں موقع ملے تو ان کی کتاب جہان دانش جو کتاب ہے ان کی وہ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے بڑے ادیب ہیں، کتنا اچھا لکھنے والے ہیں. تو یہ اپنے ان اشعار میں کہتے ہیں جو 3 اشعار ہم نے پڑھے 1 2 3 اشعار میں یہ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست تغیر ہی اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. تغیر ہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. راتیں صبح کا انتظار کرتے ہیں اور ہر آواز خاموشی سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. اس طرح ہر بہار کے بعد خزاں ہے اور پتی کی خاموشی میں ایک فسانہ ہے. احسان دانش کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات واضح کر دی کہ احسان دانش جو ہیں وہ زندگی کی تلخیوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس لیے ان کے زندگی کے مشاہدات اور تجربات بہت وسیع تھے. اور یہ جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں تغیر، اس کا آغاز اس دعویٰ سے ہوتا ہے کہ ان کی اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ زندگی مسلسل بدلتے رہنے کا نام ہے. اور پھر باقی نظم میں اس دعویٰ کو مختلف مثالوں سے ثابت کیا گیا ہے. احسان دانش یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی تغیر، تبدیلی اور عدل بدل کا دوسرا نام ہے. تبدیلی اور تغیر کا یہ سلسلہ رواں دواں ہے. رات کا دن میں بدلنا، سکوت کا آواز میں بدلنا، بہار کا خزاں کے سانچے میں ڈھل جانا ایک تبدیلی ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک رات دن قائم ہے یہ تبدیلی قائم ہے. تغیر ہی شاید زندگی بھی ہے اور زندگی کا حسن بھی، اور یہی زندگی کے قیام و دوام کی ضمانت ہے. ساحر صدیقی نے کیا خوب کہا تھا کہ تغیرات سے دنیا سنگار کرتی ہے، کہ تبدیلی ہو تو پھر ہی دنیا جو ہے وہ خوبصورت
محسوس ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ تو شاعر اس عظیم حقیقت کو باور کرانے کے لیے پہلے اپنے ساتھی کو اپنے کلام اور اپنی شاعری کے بارے میں کہتا ہے کہ میری شاعری میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میرا کلام لاجواب اور بے مثال ہے، میں حقیقتوں کا ترجمان ہوں اور میری شاعری حقائق کی عکاسی ہے۔ وہ خود سپاسی کا یہ انداز اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد وہ جو بات کہے گا اس کی صداقت میں نہ ماضی شبہ کر سکتا ہے، نہ حال، نہ مستقبل، اور گویا وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زندگی کے بعد کہ میری شاعری بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، نہ کوئی آج تک اس طرح کی شاعری لکھ سکا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی شاعری لکھ سکے گا۔ یعنی میری شاعری بے نظیر ہے، اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ اس نے اپنے ہمنشین سے کہا کہ سن، زندگی تغیر بہم کا نام ہے، سن، زندگی تغیر بہم کا نام ہے۔ اور باقی پوری نظم اس حقیقت کی وضاحت میں ہے کہ زندگی نام ہے مسلسل تبدیلی کا۔ شاعر پہلی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ راتیں صبح کے جلووں کی منتظر رہتی ہیں، گویا رات دن ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتے ہیں، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتی ہے، یہی نظام زندگی ہے۔ منشی امیر اللہ تسلیم بڑے اچھے شاعر کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر غور کیا جائے تو ہر رات کے بعد صبح کا آنا امید کی علامت ہے۔ صبح کی آمد انسان کو کوشش اور جدوجہد کے لیے تیار رکھتی ہے، اور وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے کہ آخر رات کے بعد صبح بھی طلوع ہوگی۔ یہی امید اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے جذبہ اور جوش عطا کرتی ہے۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ رات جتنی کالی ہے، رات جتنی کالی ہے، صبح ہونے والی ہے۔ دوسری دلیل جو ہے وہ شاعر یہ دیتا ہے کہ آواز بے قرار ہے، کہ وہ خاموشی سے جدا ہو گئی ہے، خاموشی کے بعد آواز اور آواز کے بعد خاموشی ہے۔ آواز میں اگر اضطراب ہے تو اس اضطراب کا باعث فراق خاموشی ہے۔ خاموشی معنی خیز ہوتی ہے اور آواز خاموشی کے اس مفہوم کو عام کر دیتی ہے۔ بعض اوقات سکوت بولتا ہے اور بہت کچھ کہہ جاتا ہے، جبکہ الفاظ بہت کچھ کہہ کر بھی دل کے ترجمان نہیں بن پاتے۔ بہرکیف آواز کے بعد خاموشی اور خاموشی کے بعد آواز بھی ایک تغیر ہے، تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی جاری و ساری رہے تو پھر ہی اچھا ہوتا ہے، اور پھر ہی خوبصورتی جو ہے وہ
جاری و ساری رہتی ہے۔ اس طرح باغ میں بہار اور خزاں کے آنے جانے کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے۔ آج اگر خزاں ہے تو کل بہار ہے۔ آج پودوں پر پھول بہار دکھا رہے ہیں تو جلد ہی وہ پھول زرد ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ آج حسن کی بہار دیدنی ہے، کل وہی حسن بڑھاپے کی زد میں آ کر مرجھا جاتا ہے۔ اور آتش نے بہار و خزاں کے اسی عدل بدل کو زندگی کے ساتھ یوں ملایا ہے کہ افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے، افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے، وہ کون سی بہار ہے جس کو خزاں نہ ہو۔ افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے، افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے، وہ کون سی بہار ہے جس کو خزاں نہ تھی۔ ہر بہار کو خزاں آنی ہے، ہر خزاں کو بہار آنی ہے، اور یہ زندگی بدلتی رہنی ہے، بدلتی رہنی ہے، موسم بدلتے رہنے ہیں۔ انسان کے اوپر پہلے بچکانا زندگی آتی ہے، پھر جوانی کی زندگی آتی ہے، پھر بڑھاپے کی زندگی آتی ہے، اور اسی طرح انسان اپنی زندگی کے تغیرات میں الجھتا چلا جاتا ہے، الجھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ انسان موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ یہ تمام تر تغیرات جو ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے، اور لوگ مسکراتے رہ جائیں گے، ہنستے رہ جائیں گے، اور اس چیز کو محسوس کریں گے کہ زندگی واقعی تغیرات کا نام ہے، زندگی واقعی تغیر کے حسن پر مبنی ہے۔ اگر زندگی میں تغیر نہ ہوتا، تبدیلی نہ ہوتی، تو زندگی کا شاید حسن باقی نہ رہتا۔ اس لیے زندگی کے حسن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں تغیر ہو، تغیر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب تک تغیر نہیں ہوتا زندگی میں، زندگی کا حسن جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، جاری و ساری نہیں رہتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں تغیر جو ہے بہت لازمی ہے، اگر تغیر نہ ہوگا تو پھر زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم نہیں گزار سکتے۔ اس حقیقت کو ذرا مد نظر رکھیے گا کہ زندگی کے لیے تغیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں تبدیلی لائیں، زندگی میں تبدیلی جو ہے اگر وہ ہوگی تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا، ورنہ یہ سب جو چیزیں یہ تو ملتی رہتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ ہر ایک ہی جیسی انسان کے اوپر زندگی ایک جیسی رہے تو انسان اس زندگی سے تانگ آ جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک جیسا کھانا کھائیں پھر بھی آپ تانگ آ جایا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ تو شاعر ان 3 اشعار میں مزید کہتا ہے کہ اگرچہ باغ کا ہر پتا بظاہر چپ ہے، مگر اس کا سکوت بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے دل میں بہار اور خزاں، شگفتگی اور پرمردگی اور وجود اور عدم کی بہت سی داستانیں لیے ہوئے ہیں۔ پتے کی شکل زبان کی طرح ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا، مگر سننے والے اس سکوت میں بھی
بہت کچھ سن لیتے ہیں۔ اسے اقبال نے پھول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے۔ مستور کہتے ہیں چھپا ہوا۔ کتنی زیادہ زبانیں ہیں جو بات کہہ رہی ہیں، بول رہی ہیں، لیکن تو اس کے باوجود بھی خاموش ہے۔ وہ کون سا راز ہے جو تیرے اندر چھپا ہوا ہے اور تم باقیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا؟ وہ راز کون سا ایسا راز ہے؟ تو ہر شاعر اپنے اپنے تئیں جو ہے وہ اس سقوط کو، اس تبدیلی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح صحت کے لیے، صحت کے ساتھ بیماری، غم کے ساتھ خوشی، فتح کے ساتھ شکست، غلبے کے ساتھ مغلوبیت ہے، اسی طرح دن کے ساتھ رات، سکوت کے ساتھ صدا اور بہار کے ساتھ خزاں وابستہ ہے۔ باغ میں پھول، شگوفے اور پتے اپنی زبان بے زبانی سے اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو ہر شہر اپنے اپنے تغیر کو بیان کرنے کی حد الوسع کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کو لائیں تاکہ خوبصورت انسان بن سکے۔ ہم پڑھ رہے تھے احسان دانش کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم تغیر، جس کے پہلے شعر کی بھی ہم نے تشریح کر لی، دوسرے کی بھی کر لی، تیسرے شعر کی بھی ہم نے تشریح کر لی ہے، اور آپ نے اس میں دیکھا کہ تغیر جو ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا ہے، تبدیلی کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم تغیر، جس کے پہلے شعر کی بھی ہم نے تشریح کر لی ہے، دوسرے شعر کی بھی تشریح کر لی ہے، اور تیسرے شعر کی بھی تشریح ہم نے کر لی ہے۔ اگلا شعر ذرا دیکھیے گا کہ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں، بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ نکہت کہتے ہیں خوشبو کو، اور لگن کہتے ہیں دھن کو، اور اس کے بعد شمس و قمر سورج اور چاند، بے رنگ کے معنی ہوتے رنگ کی جمع رنگین، اور بے رنگی کے معنی ہوتے ہیں جی بے کیفی، بے سربتی۔ تو شاعر احسان دانش جو ہے وہ ان اشعار میں کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ تغیر بہم کا دوسرا نام ہے۔ حسن چاہتا ہے کہ اس کا اظہار ہو اور وہ دیکھا جائے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ مستور ہے، چھپے ہوئے ہیں، مگر وہ کائنات کے جلووں میں خود کو بے نقاب کیسے ہو، اپنے آپ کو
کائنات کے جلووں میں خود کو وہ بے نقاب کیے ہوئے ہیں۔ وہ امیر میرائی کا بڑا اچھا شعر جو مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اسی طرح دانہ زمین کے سینے میں اور مٹی کی گہرائیوں میں بڑا ہوتا ہے، مگر ذوق اظہار اور شوق نمو اسے بے چین رکھتا ہے، اور تغیر پہم کے اس اصول کے تحت وہ زمین کی تہوں کو پھاڑتا ہے، نرم و نازک پودے سے تناور درخت بن جاتا ہے۔ مسلسل تبدیلی کا یہی وہ اصول ہے جس کے تحت ذرے بھی بے چین ہیں، اور ان میں یہ دھن سمائی ہوئی ہے کہ وہ آفتاب بن جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے گا اگر ذرے کا دل چیرے، لہو خورشید کا ٹپکے گا، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ تو مسلسل تبدیلی کے سلسلے میں شاعر ایک اور دلیل لاتا ہے کہ خوشبو پھول کے اندر قید نہیں رہ سکتی، خوشبو بے چین ہوتی ہے، پھول کے سینے سے باہر نکلتی ہے اور ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر کائنات کو مہکاتی چلی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ پھول کی آغوش میں نہیں جایا کرتی۔ روش صدیقی کا بڑا اچھا شعر یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ذرا ذوق تجسس کو بڑھایا تھا قدم، ایک ذرا ذوق تجسس کو بڑھایا تھا قدم، نکہت گل کو پھر آغوش گلستان ملا۔ ذوق تجسس کہتے ہیں جاننے کا شوق، آغوش گلستان یعنی باغ کی گود میں مراد پھول میں واپس لوٹنا۔ تو کہتے ہیں روش صدیقی کہ ایک ذرا ذوق تجسس کو بڑھایا تھا قدم، نکہت گل کو پھر آغوش گلستان ملا۔ اس کے بعد احسان دانش جو ہیں موسموں کے عدل بدل کی بات کرتے ہیں کہ کبھی موسم سرما ہوتا ہے، کبھی گرما، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی برسات اور کبھی خشک سالی۔ غرض موسم کی فطرت میں تغیر موجود ہے، کیونکہ زندگی میں ہر شے بدلتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اس ہر لمحہ بدلتی کائنات میں اگر کسی چیز کو ثبات، قیام اور دوام حاصل ہے تو وہ تغیر ہے، تبدیلی ہے، جو شاید ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور زندگی شاید اسی کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے۔ جب تک زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، زندگی گزارنے کا لطف نہیں آتا۔ اس کے بعد احسان دانش جو ہیں وہ سورج اور چاند کی مثال دیتے ہیں کہ وہ مصروف سفر ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح چاند بھی اپنے سفر میں محو رہتا ہے۔ ہولے ہولے
اس کی کرنوں میں حدت بڑھتی چلی جاتی ہے، سورج کی کرنوں میں حدت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر یہی گرمی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور سورج آخرکار مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، اسے ہلال کہتے ہیں، پھر وہ 14 منزلیں طے کر کے بدر کامل بنتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ انہی کے ساتھ صبح و شام کا نظام وابستہ ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے سحر ہوتی ہے، جب سورج شباب پر ہوتا ہے تو سحر دوپہر میں ڈھل جایا کرتا ہے۔ اس کا شباب ڈھلتے ہی دوپہر، سپہر اور شام ہو جایا کرتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد رات کا عمل شروع ہوتا ہے اور آسمان پر چاند اور ستارے طلوع ہوتے ہیں اور رات کو روشن رکھنے کی اپنی سی سعی کرتے ہیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آتش نے کہا تھا، حیدر علی آتش کا بڑا اچھا شعر، سب مجھے یاد آ رہا ہے کہ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، میری طرح سے مہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو تبدیلی زندگی کے حسن کو کہتے ہیں۔ اگر یہ زندگی میں حسن نہیں ہوگا تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی جو ہے اس میں تبدیلی آئے، زندگی میں تغیر آئے۔ جب تک زندگی میں تغیر نہیں آئے گا تب تک آپ لوگ زندگی کو اچھے طریقے سے نہیں گزار سکیں، اور زندگی گزارنا، اچھے طریقے سے گزارنا، یہی ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت شمس ہے۔ آپ زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، کہاں گزارتے ہیں اور کس طریقے سے گزارتے ہیں، یہ سارا کا سارا کچھ آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، اور آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ شروع سے لے کے آخر تک اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ پایا جاتا تھا، اور کتنی سہولتیں جو آج آپ کی زندگی میں ہیں پہلے نہیں تھیں۔ تو یہ حقیقت ہے، اگر آپ زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو آپ تغیرات پر عمل کریں، آپ تبدیلیوں کو اپنے ساتھ لائیں، پھر جا کے آپ اچھی زندگی گزار سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اکثر یہ کہ کائنات کی ہر شے میں تبدیلی اور تغیر کی ایک فطری آرزو ہوتی ہے۔ آرزو کے بغیر زندگی شرمندگی ہے، اور درخت کی شاخ میں پھوٹنے، پھلنے اور پھولنے کی آرزو ہے۔ یہی آرزو نمو بن کر اس کی رگ رگ سے پھوٹتی ہے، کمپلین شگوفے پھل پھول غرس، تبدیلی ہی تبدیلی، اور رات کے اندر صبح بننے کی آرزو، سکوت کے دل میں آواز کی تمنا، خزاں کی خواہش کے وہ بہار میں بدلے، الغرض ہر پوشیدہ چیز اظہار نمائش اور اپنے اصول و ضوابط پالن
قائم ہوتی ہے۔ شمس و قمر کا طلوع و غروب، مٹی کی تہ میں جہان رنگ و بو کی انگڑائیاں، نمو بخشنے والی ہوائیں سینہ سنگ سے بھی کونپلیں نکال دیتی ہیں۔ ساون کی بھیگی رات، ساون کی بھیگی رت در و دیوار کو بھی تختہ گل بنا دیتی ہے۔ گویا تمنا اور آرزو وہی تغیر کا پیش کرنا ہے۔ تمنا زندہ رہے تو کھیتیاں شاداب، مر جائے تو باغ اس عدل بدل، تبدیلی تغیر اور انقلاب سے کائنات عبارت ہے۔ احسان دانشی کا بڑا اچھا ایک شعر جو اس وقت جو یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے دیکھو بعنوان انقلاب، لکھا ہوا ہے دیکھو بعنوان انقلاب، پیشانی خزاں پہ فسانہ بہار کا۔ یہ خوبصورت شعر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فسانہ جو ہے وہ خزاں کی پیشانی پر لکھ دیا گیا ہے کہ انقلاب آقا رہے گا، تبدیلی ہے وہ آقا رہے گی۔ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کا خیال رکھا کریں اور ہمیشہ تبدیلی کو آپ سرگردہ کریں، ہمیشہ تبدیلی کو سپورٹ کریں۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی تو آپ پھر کامیاب، ورنہ مشکل ہے۔ تو تغیر جو ہے، تغیر شاید زندگی کے حسن کو کہا گیا ہے، اور زندگی کا حسن بدلتے رہنے کا نام ہے، تبدیل ہوتے رہنے کا نام ہے۔ اور جب تک زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی تب تک زندگی گزارنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین گزرے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں تغیرات ہوں گے تو زندگی نہایت اچھی گزرے گی۔ ہم پڑھ رہے تھے احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم تغیر، جس کے پہلے شعر کی بھی ہم نے تشریح کر لی، دوسرے کی بھی کر لی، تیسرے کی بھی، چوتھے کی بھی، پانچویں کی بھی، اور اب ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں چھٹے اور ساتویں شعر کی، جس میں احسان دانش کہتے ہیں کہ شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ تو یہ تغیرات اسی کو کہتے ہیں۔ شبستان انقلاب آپ کو پتہ ہے تبدیلی کو کہتے ہیں، اور بیاباں ویران کو کہتے ہیں۔ شبستان جو ہے کو امیروں کے سونے کی جگہ، تنہائی کی جگہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تغیر نو، یہاں پر ایک لفظ آیا تغیر نو، یہ کہتے ہیں ہر لمحہ نئی تبدیلی، ہر لمحہ نئی تبدیلی۔ اور فسوں کہتے ہیں، فسوں کہتے ہیں جادو، عمل، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کس کو سکون نہیں۔ یعنی ہر جگہ تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں جس پر تبدیلی کا جادو اثر نہ کرا۔ الغرض اس کائنات میں کسی کو سکون میسر نہیں ہے۔ شہروں، بیابانوں، محفلوں اور تنہائیوں میں تبدیلی اور انقلاب کا عمل مسلسل جاری ہے۔
ایک انسان میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ شہروں میں، بیابانوں میں، محفلوں میں اور تنہائیوں میں تبدیلی اور انقلاب کا عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ یہ ایک انسان آج کا بچہ ہے، یہی بچپن لڑکپن بدلتا ہے، لڑکپن شباب کے سانچے میں ڈلتا ہے اور بڑھاپا شباب کو اور قبر بڑھاپے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج ایک بادشاہ ہے، کل وہی فقیر ہے۔ آج ایک امیر ہے، کل وہی غریب ہے۔ آج ایک شادیانے بچ رہے ہیں، آج کہیں جو شادیانے بچ رہے ہیں، کل وہی نوحے الاپے جا رہے ہیں۔ بقول ریاض خیر آبادی کہتے ہیں کہ وہ کون ہے دنیا میں جسے غم نہیں ہوتا، وہ کون ہے جسے دنیا میں غم نہیں ہوتا، وہ کون ہے جسے دنیا میں غم نہیں ہوتا، کس گھر میں خوشی ہوتی ہے ماتم نہیں ہوتا۔ تو یہ غم اور تغیر جو ہے یہ ہر زندگی کا حصہ ہے۔ تغیر آ کے رہتا ہے اور تغیر ہو کے رہتا ہے۔ احسان دانش اپنے ان اشعار میں مزید کہتے ہیں کہ اس طرح بیابانوں اور جنگلوں کو ویران کہا جاتا ہے، مگر بہار کے موسم میں وہی جنگل فطرت کے جمال کا ایک دل فریب منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ خضر و پھول عجیب بہار دکھا رہے ہوتے ہیں، پرندوں اور درندوں کے باعث وہاں بھی آبادی کا سما ہوتا ہے اور چاروں طرف رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ صحرا میں بھی گل کھلتے ہیں آتی ہیں بہاریں، صحرا میں بھی گل کھلتے ہیں آتی ہیں بہاریں، صحرا میں بھی گل کھلتے ہیں آتی ہیں بہاریں، موسم کا اثر وقف گلستان نہیں ہوتا، صحرا میں بھی گل کھلتے ہیں آتی ہیں بہاریں، موسم کا اثر وقف گلستان نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی زندگی سے شاید مایوس ہو جاتے ہیں بہت جلد، اور مایوسی ہمیشہ گناہ کا سبب بنتی ہے، کفر کا سبب بنتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ہر وقت امیدیں لگا کے رکھیں، اللہ کے ساتھ ہر وقت اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں، تاکہ وقت پڑنے پر، تاکہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ ہنسی خوشی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں، اللہ اپنی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم کر دیں۔ تو زندگی میں کبھی غم کبھی خوشی، کبھی خوشی کبھی غم یہ آتے رہتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو، اگر صرف غم ہی غم ہو، پھر بھی زندگی کا مزہ سارا کا سارا خراب ہو جایا کرتا ہے، اور اگر پوری کی پوری زندگی خوشیوں سے بھری ہو تو پھر بھی زندگی سے لطف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ زندگی میں لطف بھی ہو اور عنایات بھی ہوں، غم بھی ہوں، پریشانیاں بھی ہوں۔
تو آخری شعر میں احسان دانش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات کو آخری شعر میں احسان دانش بات کو سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کائنات میں تبدیلی کا عمل جاری ہے. ہر شے آج کچھ ہے کل کچھ، آج کی شگفتگی کل کی کوئی مردگی ہے، اور آج کا شباب کل کا بڑھاپا ہے. ہر شے محو سفر ہے، ہر آغاز انجام کی طرف جا رہا ہے. سکون کہیں بھی نصیب نہیں، زندگی میں ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر شے بدل رہی ہے اور ہر شے میں تغیر برپا ہے. بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا تھا کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائے کائنات. فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائے کائنات. تو مختصر یہ کہ روز و شب کی تبدیلی، موسم کا عدل بدل، شمس و قمر کا طلوع و غروب، غلوم کی شگفتگی اور پوج مردگی، فضا کا نور اور ظلمت، عمر کا نکھرنا اور ڈھلنا، غرض ہر شے انقلاب کا شکار ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. وہ کسی کو صحت دے رہے ہیں، کسی کو علالت، کسی کو تونگر بنا رہے ہیں، کسی کو فقیر، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہے ہیں اور کسی کو پستیوں میں گرا رہے ہیں. وہی ہیں کہ ہست کو نیست اور نیست کو ہست کر رہے ہیں. الغرض کائنات میں سارے تصرف اور یہ سارے تغیر انہی کی مشیت سے جاری و ساری ہیں. روز و شب کا کون سا لمحہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے خالی ہے. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے. بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے. شاید زندگی اسی کا نام ہے. ہم پڑھ رہے تھے احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم تغیر، جس کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی اور تمام اشعار کی تشریح اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں بہت ہی خوبصورت پیغام دیا گیا ہمارے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تغیر کا نام دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو مسلسل تبدیلی کا نام دیں، مسلسل انقلاب کا نام دیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو تب ہی جا کر آپ کی زندگی کا حسن برپا ہوتا ہے، تب ہی جا کر آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھے سے اچھے گزر سکتی ہے. اور یہی ایک حقیقت ہے کہ انسانی زندگی میں تغیرات کا ہونا بہت ضروری ہے، انسانی زندگی میں تبدیلی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسانی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوگی تو زندگی کا سارا حسن ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں.
ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔